آخری 10 دن اعتکاف کرنا سنت ہے. آخری 10 دن اعتکاف کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف کیے. پھر آپ اپنے آخری زمانے میں آپ نے عشرے کا اعتکاف فرمایا. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے 10 دن بڑی پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا بڑی پابندی کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اور آپ نے ایک مرتبہ حکم دیا صحابہ کو، فرمایا من کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر. جو بندہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آخری 10 دن کا اعتکاف کرے. آخری 10 دن کا اعتکاف کرے. اور پھر عجیب بات فرمایا، قد اریت هذه الليلة ثم انسیتها. ارے بھائی مجھے تو شب قدر کے سلسلے میں اطلاع دی گئی تھی، پھر میں بھلا دیا گیا. 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کی جھگڑنے کی نحوست سے وہ جو اللہ کی طرف سے جو کچھ عنایتیں ہوئی اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اس لیے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ ہم اپنے ان تمام جو کچھ اعتکاف کا نظام ہے اس کو سنت طریقے پر گزاریں. اور آپ نے فرمایا شب قدر کا دن ہلکی سی بارش ہوتی ہے، اور اس دن آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا تو کیچڑ پر آپ نے سجدہ کیا. تو وہ آخری عشرے کے ایام تھے. اس وقت میں تمام جتنے مساجد جو مسجد نبوی کا حال تھا وہ چھپر کا حال تھا. چھپر یعنی جھوپڑی کی چھت تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے تو پانی ٹپکا تو آپ نے سجدہ کیا، تو کیچڑ پر آپ نے سجدہ کیا. تو آپ علیہ السلام بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی بھی سخت ضرورت ہوتی تو آپ نکلتے، ورنہ سخت ضرورت کے علاوہ ہرگز نہیں نکلتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل کھڑکی آپ علیہ السلام جہاں بیٹھا کرتے تھے وہیں پر میری کھڑکی ہوتی تھی، اور وہیں سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگھی دے دیا کرتی تھی. یہ فرمایا. روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اعتکاف کے سلسلے میں عورتوں کو منع کیا کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے. چنانچہ روایت بخاری شریف کی 2030/3 والی روایت فرمایا حضرت نبی علیہ السلام جب آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آہستہ سے میں بھی اپنے ٹینٹ لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کے بازو لگا لیا. ان کو دیکھا دیکھی حضرت حفصہ نے پوچھا میں بھی اپنا ٹینٹ لے کر آ جاؤں؟ تو انہوں نے اجازت دے دی حضرت عائشہ نے. تو حضرت حفصہ بھی ہلو جا کر اپنا ٹینٹ لے آئے اور حضرت عائشہ کے بازو لگا لیے. ان دونوں کو دیکھ کر حضرت زینب بنت جہش کو بھی خواہش پیدا ہوئی، وہ بھی آہستہ سے اپنا ٹینٹ لے آ کر حضرت حفصہ کے بازو لگا لیے. آپ علیہ السلام جس وقت اپنے پردے کے باہر آئے تو آپ نے دیکھا فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الاخبیۃ، آپ نے دیکھا باہر ٹینٹیں لگی ہوئی ہیں عائشہ کے، حضرت حفصہ اور حضرت زینب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے پوچھا
ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فاخبر، خبر دی گئی، حضور یہ عائشہ کی ٹینٹ ہے، یہ حفصہ کی ٹینٹ ہے، یہ زینب کی ٹینٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، البر ترون بہن، کیا تم لوگوں نے اسی میں نیکی دیکھا، نیکی سمجھا، اسی کا کام نیکی ہے، یہ نیکی کا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ کیا یہ کام کرنے سے نیکی ملے گی آپ کو؟ کیا مطلب؟ مسجد میں آ کر جو تم لوگوں نے ٹینٹ ڈال رکھا ہے اس پر تم لوگوں کو نیکی نہیں ہے، یعنی عورتیں یہاں بیٹھنے کا نہیں ہے اصل کہنے کا منشا، کیا اس میں نیکی ہے؟ پھر کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے من ترک الاعتکاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر آپ اپنا خیمہ چھوڑ کر مسجد کے باہر نکل گئے، اعتکاف آپ نے چھوڑ دیا اس سال کا۔ کیوں نکلے؟ جب تک میں نہیں نکلوں گا انہوں تینوں بھی نہیں نکلتے، انہوں تینوں جو آ کر ٹینٹ ڈال چکے ہیں، اگر یہ تینوں کو اگر میں نکالوں، ان کو سمجھاؤں، یہ تو سمجھیں گی نہیں، حجت میں لگ جائیں گے آپس میں ایک دوسرے سے، تو بہتر کیا یہ لوگ میں ہوں تبھی تو یہ تینوں آ کر ٹینٹ ڈالی ہیں، میں خود نکل گیا تو پھر ان کا بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اعتکاف رمضان کا چھوڑ دیا اس کا آپ نے شوال میں قضا فرمایا۔ ترک الاعتکاف ذلک الشہر، رمضان مبارک کا اعتکاف آپ نے چھوڑ دیا۔ ثم اعتکف 10 من شوال، آپ نے شوال کے 10 دن روزے کے ساتھ آپ نے اعتکاف فرمایا۔ تو اسے پتہ چلا عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہے، عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہے۔ جیسے آپ نے دھیرے دھیرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا خاتمہ فرمایا، قرآن نے جو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، اگر گھر سے نکلنے کی اجازت ہوتی عورتوں کو، قرآن گھر میں رہنے کا حکم کیوں دیتا؟ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، نماز ہو روزہ ہو اعتکاف ہو، ان میں آپ اتنا خیال رکھیں جو بھی کام کریں گے وہ گھر کے اندر کریں گے، جو بھی کام کریں گے عبادت کریں گے وہ کس کے اندر کریں گی؟ وہ گھر میں کریں گے۔ تو گویا یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مستورات وغیرہ اعتکاف جو کریں گی وہ گھر کے اندر کریں گی، اور اعتکاف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 بڑے خندق ہمارے اور جہنم کے درمیان کھود دے گا، یعنی گویا خندق ایک تعبیر ہے، یعنی یہ بندہ اعتکاف کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بچا لیں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ دوسری بات فرماتی ہے انسان کے اندر 3 مادہ ہے، یہ ایک ہے شیطانیت، ایک ہے حیوانیت، ایک ہے ملکیت۔ کبھی کبھار یہ شیطان سے بھی بڑا ہو جاتا ہے انسان، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی بن جاتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ شیطان کا پیر بن جاتا ہے، شیطان کا پیر بن جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حیوان بن جاتا ہے، حیوان، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل، وہ جانور کی طرح ہو جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو پتہ چلا حیوان بن جاتا ہے، حیوان اس سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز علماء یہ فرماتے ہیں بعض مرتبہ انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب انسان کو فرشتے والی صفت والا بنانے کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا، رمضان مبارک میں پہلا شہر رحمتوں کا، جس میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے اندر نور پیدا فرما کر اپنے گناہوں سے مطلع ہو کر
استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. دوسرا عشرہ اللہ نے جب ہمارے گناہ استغفار کرتے 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 انشاءاللہ معاف کر دے گا تو پھر دوسرا عشرہ مغفرتوں کا. چلو مغفرتوں کے فیصلے ہوں گے استغفار کی برکت سے, گناہوں سے معافی مانگنے کی برکت سے مغفرتوں کے فیصلے ہوں گے. جب مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں تو تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا. تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا. اب غور سے سمجھیں, آگ سے جب خلاصی کا وقت آ گیا تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جیسے ہم کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے گھر پر, اس کے در پر جا کر پڑھ جاتے ہیں اور پڑھ کر ریکویسٹ کرتے رہتے, بھئی یہ کام کرو, بھئی یہ کام کرو, بھئی یہ کام کرو. بار بار کہیں گے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم اب کیا کریں گے کہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے پاس, اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ کر, مرد حضرات مسجد میں, عورتیں گھر میں اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کو اتنا منائیں, اتنا منائیں, اتنا منائیں. تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ, اللہ ہمیں آگ سے نجات دے دے. اور آگ سے اگر اللہ نجات دے دے گا تو آٹومیٹک بندہ جائے گا کہاں؟ جنت میں. تو اس لیے لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, اس ورد کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اور جنت میں داخلہ اللہ مقدر کرے گا. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو جنت کا داخلہ مقدر فرمائے. اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے اندر ملکیت کو پیدا فرمائے. پھر ایسی ملکیت اللہ پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ فرشتے رشک کریں گے اس بندے کی ملکیت. اللہ کے سامنے, اللہ خود فرشتوں کے سامنے بتائے گا کہ دیکھو میرا بندہ کیسا تھا اور کیسا ہو گیا. تو اس لیے رمضان مبارک کی آخری گھڑیوں سے مستفیض ہونے کے لیے اللہ نے اعتکاف والا عمل دیا. تو ہماری بہنوں سے بھی گزارش, مسجد میں جو مصلی ہیں جہاں پر نماز کے لیے آپ نے خاص کر ایک جگہ رکھے ہیں, وہاں پر پورا 10 دن جو بیٹھ رہے ہیں بہت مبارک. اب 10 دن کا موقع تو نہیں رہا, اب کیا کریں؟ ہر 3 دن 5 دن 7 دن اعتکاف پہ بیٹھے. اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. غروب آفتاب یعنی روزہ افطار کرنا اعتکاف پہ بیٹھ کر, افطاری سے افطاری 1 اعتکاف, افطار سے افطاری 2 اعتکاف, افطاری سے افطاری 3 اعتکاف. تو اعتکاف میں ہم بیٹھے اور ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر سہولت ہو. اگر گھر میں کوئی بھی نہیں, ایک ہی خاتون ہے, تو وہ خاتون جہاں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں وہاں پکوان بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ماشاءاللہ 1-2 خواتین ہیں تو دوسرے خواتین خدمت میں رہیں اور ایک خاتون اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اور باری باری بھی بیٹھ سکتے ہیں, 3 دن انہوں, 3 دن انہوں, 3 دن انہوں, اس طریقے سے باری باری بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بڑے ہی پابندی کے ساتھ نامحرموں سے تو ہرگز اعتکاف ہو یا غیر اعتکاف ہو ہرگز بات نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ عافیت کے ساتھ